بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ساتھیوں، دعا جو ہے سب سے افضل عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ رب العزت کے سامنے غایت درجے کی عاجزی ان کی ساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو کمتر گردانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو گویا بے بس قرار دیتا ہے۔ پھر اس کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں صرف اسی کی امیدیں ہوتی ہیں، اسی کا خوف ہوتا ہے، اسی پر بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے اسی کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اپنے پورے جسم کو اس کے سامنے جھکاتے ہوئے گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنے کی طاقت رکھتا، اور جب تک تیری مدد نہیں ہوگی میں اپنی مشکلات سے نجات نہیں پا سکتا۔ گویا دعا کرنے والے کا دل، اس کی زبان، اس کا پورا جسم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے اسے سب سے افضل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ تو پہلے ساتھیوں، اپنی دعاؤں کا جائزہ لیجئے۔ کیا ہماری دعا میں روح ہوتی ہے؟ کیا صرف ایک الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، الفاظ کی ایک گٹھڑی ہوتی ہے جو ہماری زبان سے طوطا مینا کی طرح جاری ہوتی ہے، یا اس کے اندر زبان کے ساتھ ہمارا دل بھی شامل ہوتا ہے اور ہمارا جسم بھی اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، یعنی عاجزی انکساری کی تصویر بن کر سامنے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہماری دعا پھر دعا نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، اللہ ہماری نعوذ باللہ، ایسی بات تو کبھی کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن ہماری مانگنے میں کمی ہوتی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی دیر نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو دیکھنا چاہیے کہ ہماری دعا جو ہے ہم کس انداز میں مانگ رہے ہیں۔ کیا اس کے اندر روح ہوتی ہے یا صرف الفاظ ہوتے ہیں؟ اللہ ہمیں صحیح مانگنے والوں میں بنائے، اور مانگتے ہوئے لگے کہ ہم محتاج ہیں، ہم مسکین ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، آج ہماری دعا بھی مسکینی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکینی کی حالت پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینی کی حالت میں زندہ رہنا چاہتے تھے، مسکینی کی حالت میں فوت ہونا چاہتے تھے، اور مسکینوں کی جماعت میں اٹھنا پسند فرماتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ہمارے نبی نے دعا مانگی تو پھر ہم امتی کو نہیں مانگنا چاہیے کیا؟ اللہم احیینی مسکینا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، مجھ کو مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں فوت کر، اور مسکینوں کی جماعت میں اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔